سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی۔ تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے، تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنها تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔
پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت ہے، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔
تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں. تو خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے، تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے، سنگولر کیا ہے، خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں
میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا, بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق, ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق, عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کی بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو یار نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس کیونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا, چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے, دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا, کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب, قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں, تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں, ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے, اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں
आंखें फाड़ फाड़ के ना गंदगी को देख देख के अपने स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, खराब। देखो शराब पहली दफा हर एक को बुरी लगती है, बाय नेचर बुरी है शराब। शराब पीता हुआ कोई भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीने वाला पी पी के अपनी नेचर को खराब कर देते। पहली दफा जिना करना बहुत मुश्किल है, जमीर मलामत, दिल चाहना एक अलग चीज है, लेकिन दिल की चाहत के बावजूद जमीर इतनी मलामत करता है कि इंसान के कदम पीछे हट जाते हैं, पीछे हट। देखो कहीं खाना रखा हुआ हो, आपको पता है कि मुझे इस खाना खाने की इजाजत नहीं है, आपको भूख लग रही है, खाने का दिल तो चाहेगा, लेकिन साथ साथ जमीर आपको रोक देगा। आप कहेगा यार ये मैं किसी का निवाला क्यों खाऊं, कोई बात नहीं भूखा रह लेगा ना वो। लेकिन आपने खा लिया तो एक वक्त आएगा कि चोरी के खाने में आपको ज्यादा मजा आना शुरू हो जाएगा। हकीकत है, गरीब के मुंह से निवाला छीन के खाना और मजा आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक मालदार आदमी हो, उसने किसी गरीब को देखा भूखा, जिसको 2 वक्तों से खाना नहीं मिला, किसी ने उसके सामने खाना ला के रख दिया। अब इस मालदार को पता है यार मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास घर में खाना मौजूद है, तो दिल तो इसका भी चाहेगा कि अभी खा लूं, लेकिन खाएगा ये यार ये 2 दिन का भूखा है, इसका निवाला छीन के मैं खाऊं, मेरे घर में अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन अगर ये मालदार अपने जमीर को कुचल दे, गैरत से उठने वाले जज्बात को कुचल दे और उस गरीब से निवाला छीन कर खाए, तो पहली दफा तो बहुत बुरा लगेगा इसको, यार क्या कर रहा हूं, इतना खाता पीता आदमी, मुझे तो चाहिए तो मैं इसको खिलाता। लेकिन फिर भी जब बार बार वो खाएगा खाएगा खाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा करोड़पति होके भी गैरत खत्म हो जाए, बल्कि फिर इसकी अखलाक जो है ना ये अच्छे होने के बजाय गंदे हो जाएंगे। फिर इसको निवाला छीन के खाने में जो मजा आएगा वो हक हलाल की कमाई में नहीं आया। तभी तो देखो ना ये जो करप्ट किस्म के सियासतदान होते हैं, एक सियासतदान ने बताया कि उसने 2 करोड़ ज़कात का माल खाया है बैंकों से। अरे तू अरबों रुपए का मालिक है यार, तू कुछ और खा लेता है भाई, टैक्स चोरी कर लेता या कुछ और स्मगलिंग का माल खा जाता, वो भी गलत है कि खाना ना शुरू कर दें, लेकिन कम से कम ज़कात जो बेचारे गरीबों का चूल्हा जिससे जलता है वो खाते हुए तो इंसान में कुछ शर्म आती है ना। तो हम तो ऐसी बातें सुन के परेशान होते हैं, यार इनमें गैरत खत्म हो गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने शुरू से निवाले खा खा के ना अपने आप को गैरत लेस बना दिया होता है, लिहाजा इनको मजा उस ज़कात खाने में जो आ रहा होता है वो हदिये में वो मजा नहीं आ रहा होता है इनको, कि गिफ्ट में लाके दे देना इनको 1 करोड़ रुपए, इनको इतना मजा नहीं आएगा। किसी के मुंह से निवाला छीन के खाएंगे इतना, उस दिन सुकून से सोते हैं ये लोग। तो ये अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक को मैंने जरा डिफाइन किया कि अच्छे अखलाक क्या होते हैं कि आदमी अंदर से क्या बन जाए, अच्छा बन जाए। बुरे अखलाक होते हैं आदमी अंदर से क्या हो जाए, खराब, अंदर से। अब आप अपने आप को ना इस पे परख के हर आदमी परख सकता है। किसी को खाता हुआ देख के अगर आपका दिल चाहता है मैं इससे निवाला ले लूं, तो ये इसकी अलामत है, क्या है ये, बुरे अखलाक। किसी के पास अच्छी गाड़ी है, आपका दिल चाहता है काश ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, तो ये अंदर से क्या है, आप बोलो ना भाई क्या हो गया यार। फिर चाहे आप जितने मोहब्बत से बात करें उससे, जितने अच्छे, भाई आपके तो दिल में हसद है यार, चाह रहे हो कि उससे छिन जाए मेरे पास आ जाए। किसी की अच्छी शक्ल देखी, आपका दिल चाहता है अल्लाह करे इसके, अल्लाह ना करे इसके मुंह पे तेजाब गिर जाए और मैं इससे ज्यादा अच्छा लग लूं। बास खवातीन में ये बीमारी होती है, तो इसका मतलब अंदर क्या है, अंदर फॉल्ट है। आपका दिल चाहता है मैं अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ जाऊं, किसी को ना खिलाऊं, ये क्यों आते हैं मेरे घर में, मेहमान क्यों आ जाते हैं, कमबख्तों को चाय पिलानी पड़ती है, मेरी बहन क्यों बीमार हो गई यार, अभी तुझे डेंगू होना था, सारा खर्चा मैं भी अब सऊदीया से नया नया आया हूँ, ताजा ताजा पैसे कमा के आया हूँ, कमबख्त ये बीमार हो गई, अब इस पे खर्च करो। एक साहब के क्या हुआ, उनको उनकी कंपनी से ना खिलाफत तवक्को बोनस मिल गया। कंपनी में ना उनको क्या है, बाज़ दफा बॉस का कोई अच्छा ख्वाब आ जाता है उसको, तो बाज़ दफा ऐसी ग्रेवी में डबल तनख्वाह दे दी। अब डबल तनख्वाह दी है तो उन्हीं दिनों में उनका बच्चा बीमार हुआ, वो जो डबल वाली थी ना इजाफी, वो उस पर खर्च हो गया। तो मुझे कहने लगे यार पहली दफा बोनस मिला था, वो बच्चे पे क्या हो गया, खर्च। मैंने कहा भाई अच्छी सोच होती तो आप यूं सोचते, अल्लाह का इतना बड़ा फजल हुआ कि जिस वक्त बच्चा बीमार हुआ ना उसी वक्त अल्लाह ने बोनस दिला दी, इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो ये सारी सोचें जो है ना, ये सब आपके अखलाक की क्या करती हैं, अक्कासी। तभी अच्छे अखलाक वाला खुश रहता है, वो हर चीज को पॉजिटिव देखता है, बुरे अखलाक वाला नेगेटिव देखता है। हमारे यहाँ तो बस अच्छे अखलाक कहते हैं थैंक यू सारा दिन मुस्कुरा के बात करना। और भाई ये सारी चीजें अंदर की चेंज होगी, पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, सही है ना, इंजन पूरा चेंज होगा तो जाके अच्छे अखलाक होंगे। सिर्फ तमीज से बात करना सीख लेना ये कोई कमाल नहीं है, अगरचे ये भी बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन असल चीज ये नहीं है। असल तो अंदर से ठीक करो। और अंदर से ठीक कैसे होगा, ये पहले मैं अंदर से ठीक होना किसे कहते हैं इसको और जरा डिफाइन कर दूं, फिर मैं अंदर से ठीक होने का तरीका बताऊंगा। भाई देखो गाड़ियां खरीदते हैं ना, ऊपर से तो बड़ा चमकाया हुआ होता है, तो खरीद लेते हैं उसकी चमक को देख के कि गाड़ी के अखलाक बहुत अच्छे हैं, बड़ी मुस्कुरा के बात कर रही है। भाई जो गाड़ी में कलर उखड़ा हुआ हो जगह जगह से, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे बदतमीजी से बात कर रही है, लेकिन देखने में चमक रही हो गाड़ी तो ऐसे ही लगता है जैसे मुस्कुरा के। तो क्या महज इस बेस पे गाड़ी खरीद लेते हैं, बोलो ना भाई, नहीं खरीदता कोई भी। मैकेनिक को लेके जाएंगे, यार चेक कर भाई, वो स्टार्ट करके पहले आवाज चेक करता है, ये 2-3 अलग से आवाजें कहां से आ रही हैं, इंजन की तो समझ में आती है, 2 आवाजें और आ रही हैं। फिर जब गाड़ी चलेगी तो इंजन की गायब और बाकी आवाजें। हमें तो बहुत तजर्बे पुरानी गाड़ियों के भाई, बहुत तजर्बे। मैंने FX खरीदी थी सबसे पहले 40,000 की किस्तों पे। हमारे एक दोस्त की गाड़ी थी, वो मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने कहा यार मैं पहले ट्राई करता हूँ, ज्यादा बहुत अच्छी ड्राइविंग उस वक्त मुझे आती नहीं थी, कई साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा ट्राई करने के लिए तजर्बा किस पे करो, FX पे। तो हमने भी 40,000 में वो भी किस्तों पे खरीद ली। हमने कहा चलो तजर्बा इस पे करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे पे कोशिश करेंगे,
کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا لے ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے, بہترین گاڑی. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنے اہمیت نہیں دی جاتی, یار وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے؟ تو دل ہونا چاہیے سلامت, سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب؟ اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. یا تو تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب؟ آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت, سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا, جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے, بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے؟ برے. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑھا آدمی ہے عموماً, سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, جو فلانا ہے, تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتوا نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو, تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط. تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اگر فتوا لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. میں نے انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نا, اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہے, اور انہیں کھا بھی اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے بس. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے, اسلام میں حکم ہے یہ, ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے, اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد, یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر
अगर लगाना है तहकीक में पढ़ना है तो फिर दोनों तरफ के बयान सुनो, उसके जवाब में वो क्या कहता है या वो क्या कहती है। ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी बुराई फैल रही है कि जिसके हाथ में मीडिया है वो दूसरे को जलील कर देता है, जिसकी यानी जिसके पास अपनी बात को दुनिया को पहुंचाने का जरिया है ना, बस वो जरिए को इस्तेमाल करेगा और मुखालिफ पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। तो खैर, तो अब देखो कि आम तौर पर मियां बीवी में झगड़ा चल रहा हो ना, खास तौर पे तो तारीफें नहीं करते। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उन्होंने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, हमेशा। हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, आपने फरमाया कुरान आपके अखलाक, जो जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया वो आप किया करते थे। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपकी ज़ौजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ करती। तो सबसे ज्यादा अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो घर वालों में सबसे पहले बीवी, सबसे पहले तो वालिदैन है, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर भाई और बहन। जितना करीबी रिश्ता होगा उससे उतनी ही तमीज से बात करने का आपको हुक्म है। हालांकि हमारे मुआशरे में जितना करीबी रिश्ता है उतनी ही बदतमीजी से उससे बात होती है, और जितना दूर का रिश्ता होगा उससे चूंकि मफाद होते हैं। भाई ये डॉक्टर साहब हैं, हो सकता है इनसे इलाज कराना पड़े, बड़ी तमीज से बात करेगा डॉक्टर साहब से। ये ताजिर है यार, कभी कर्जा मांगना पड़ सकता है, बड़ी तमीज से बात होगी भाई उससे। ये इलाके का नाजिम है भाई, कोई काम अटक सकता है तो बड़ी तमीज से बात होगी उससे। तो समझ रहे हो इस तमीज से बात करने पर सवाब मिल रहा है, सवाब नहीं मिल रहा भाई, इस पे पैसे मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो ना, कर्जा मिल रहा है, सवाब। अब ये मतलब नहीं कि उससे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दे नाजिम से, मुफ्ती साहब ने कहा सवाब नहीं मिलता। बात करें तमीज से हर एक से, लेकिन अल्लाह की गिज़ा के लिए, पैसे निकलवाने के लिए पैसों के लिए तमीज से बात ना करें। हदीस में आता है, अम्मी आयशा फरमाती है, कभी अपनी किसी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी पे लान तान की, ना कभी फुहुश अल्फाज इस्तेमाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मा कान नबिय्यु फाहिशन वला मुतफाहिशा, ना आप बाय नेचर फहाशी को पसंद करते थे और ना आपकी जबान में फहाशी। आज बात बात पे गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां, गालियों से बात शुरू होती है और गुस्से में भी नहीं, मजाक में। कल्चर बन चुका है गालियां देना, गुस्से में भी ये बुरा अमल है लेकिन मजाक में तो और ज्यादा बुरा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। हदीस में आता है, मैदान जंग के अलावा आपने कभी किसी को नहीं मारा। मैदान जंग में तो लड़ना पड़ता है ना, वहां अखलाक का तकाजा है, लड़ो। क्योंकि अगर आप वहां नहीं लड़ रहे तो फिर ये साथियों के साथ क्या है, नाइंसाफी है कि उनको तो मैदान जंग में उतार दिया और आप खुद लड़ नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ लड़ना अखलाक आलिया का तकाजा था, तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आपसे ज्यादा जंग में बहादुर कोई नहीं होता था। फिर बहादुरी के जौहर दिखाते थे, फिर शहसवार थे। तो जंग में तो बुज़दिल है, घर में क्या बना हुआ है, चंगेज खान आता है, सारे कांपना शुरू कर देते हैं, आ रहे हैं अब्बा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया। अलबत्ता एक बात है, कुरान ने हाथ उठाने की बात सूरतों में इजाजत दी है। वो इसलिए इजाजत दी है, बात सूरतों में कोई हाथ, बीवी पे हाथ उठाना कोई पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन बात सूरतों में कुरान ने हाथ उठाने की इजाजत दी है, बशर्ते के चेहरे पे ना मारा जाए, जानवरों की तरह न पीटा जाए। वो बात सूरतों में, बाज औरतों के लिए बात सूरतों में उम्मी हुक्म नहीं है, ये कुरान का कोई तरगीब नहीं है। वो इसलिए दी है दो वजह से कि हर औरत उम्महातुल मोमिनीन जैसी होती भी नहीं है, बाज बड़ी शरारती होती हैं, और दूसरा हर मर्द का इतना रोब नहीं होता जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। रोब ही नहीं है ना तो जब रोब होता है तो वही एक आवाज पे बेगम काम जाती है, बोलते भाई मियां ने बोला चाय बना दो, लेकर आना पड़ा, आवाज ऐसी है, वजाहत ऐसी है। तो अब बाज दफा ऐसा होता है कि वो बेचारे का रोब ही नहीं होता। अब बेगम कमा के ला रही है तो मियां का रोब होगा, बोलेगी चलो निकल यहाँ से, बोरिया बिस्लोड़ा निकल यहाँ से, तो रोब कहाँ होगा। बाज ने शादी ऐसे खानदान में कर ली होती है, माशाल्लाह वो फिट फाट हाइट उसकी और पर्सनैलिटी है, और मियां साहब वो बिल्कुल बेचारे कमजोर से होते हैं, वो रोब नहीं होता। तो फिर उसको फिर जाहिर है रोब कायम करने के लिए कभी कभार गलत तरीका है, ये मुनासिब नहीं है, लिए बताना पड़ता है कि मैं बड़ा रोबदार हूँ। लेकिन बहरहाल मारना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है, बहुत सख्त मजबूरी में हाथ उठाने की इजाजत है, और वो भी हर एक पर नहीं। ऐसी शरारती औरत जो आपके जायज हुकूक भी ना दे रही हो, फिर शरीयत ने तलाक से बचने के लिए कि भाई इसके पास अब छोड़ने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो एक ऑप्शन ये भी है कि सख्ती करके देख लो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम पे भी हाथ नहीं उठाया। आज अखलाक दूसरों के साथ अच्छे हैं, अपने मातहतों के साथ, कंपनी में बॉस को देख लो ना, मातहतों के साथ क्या सलूक कर रहा होता है, हर वक्त उनको गालियां गालियां। हमारे एक दोस्त थे ट्रक अड्डे में ना, उनकी जॉब लग गई, जॉब नहीं उनका बिजनेस था। तो मैंने कहा यार आप ये ट्रक स्टैंड में जो बिजनेस कर रहे हो इसकी क्या शराइत है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपने ट्रांसपोर्टेशन का आपने काम शुरू किया, यहाँ से वहां उधर से यहाँ, कह रहे इसका एक उसूल ये है कि आपको इतनी मोटी मोटी गालियां पहले से याद करो। मैंने कहा क्यों, कह रहे मुलाजिमीन जो है ना ये बड़े ढीठ होते हैं, ये गालियों के बगैर काम करते नहीं। कह रहे जब तक इनको मोटी मोटी सुबह शाम गालियां ना पड़े ये कंटेनर में माल उठा के रखेंगे नहीं, और कंटेनर पे रखा रहेगा तो उठा के नीचे लाएंगे नहीं। तो मैंने कहा यार कुछ और करो इसके लिए। ये तो ठीक है कि आजकल मुलाजिमीन तमीज से काबू में नहीं आते। आप उनसे कहेंगे कि भाई देखें ये जो कंटेनर है ये 12:05 पे लाहौर होना चाहिए, लिहाजा ये आज सुबह 5 बजे कंटेनर लोड हो जाना चाहिए। तो अगर लोड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो मैं मोहब्बत से आपको एक बात बता रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा सवाब है।
وہ ملازمین جواب میں کہیں سر آپ نے آج اتنے پیارے انداز سے آج ہم کو نصیحت کی ہے تو آج تو ہماری غیرت جگا دی آپ نے. آپ 5 بجے کے کہہ رہے ہیں, ہم صبح 4 بجے انشاءاللہ کنٹینر لوڈ کر دیں گے. تو مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے, وہ بولیں گے ہمیں انتہائی بے وقوف قسم کا سیٹ ملا ہے, لہذا وہ صبح 5 بجے کا کہا ہے تو شام 5 بجے تک بھی لوڈ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے تھوڑا پبلک کو بھی ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اخلاق تو وہی, اصل تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیونکہ بعض ہر سارے ڈھیٹ نہیں ہوتے, ایک آدھ کبھی اچھا ملازم بھی مل جاتا ہے تو آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہو. اصل تو یہی ہے کہ بات کس سے ہونی چاہیے, تمیز سے. لیکن اگر کوئی نہیں آ رہا قابو میں تو پھر شریعت نے پھر بھی حتی الامکان دوسرے طریقے کچھ ایسا کرو کہ بھائی ایسا لا بنا دو کہ مجھے اپنی زبان خراب نہ کرنی پڑے. بھائی جو لیٹ کرے گا نا تو کوئی آپ حاضری کے لیے بندہ کھڑا کر دیں, یار 5 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہوگا تمہاری سیلری سے اتنا کم ہوتا چلا جائے. یعنی مطلب یہ کہ بجائے زبان خراب کرنے کے غور و فکر کر کے کوئی دوسرے طریقے ایجاد کر لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ زبان بالکل آخری درجے میں ہونی چاہیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق یہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا ایک دفعہ سواری پہ اونٹ پہ چڑھنا تھا تو مشکل ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا حضرت صفیہ کو گویا سیڑھی بنا کے. جو ایک طرف سید الانبیاء ہیں, ساری کائنات کے سردار, کتنا بڑا مقام, مگر کیسا گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, کیسا نارمل لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ایسے ہی رہتے جیسے عام طور پہ لوگ رہا کرتے ہیں, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. اتنا میرا خیال ہے ضرب تو آج کل مارکیٹ میں بالکل ہی شارٹ ہے. دوڑ لگائی ہے, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس, تو آپ نے صحابہ کو, تاکہ پردے کا بھی خیال ہو نا, بھائی بے پردگی بھی تو آپ کی بیوی مردوں کے درمیان دوڑ رہی ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا, کوئی بھی نہیں دیکھنے والا, تو فرمایا دوڑ لگاؤ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری عمر کم تھی, میرا جسم ہلکا تھا, میں دوڑ میں آگے نکل گئی, وہ جیت گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد رکھا. کئی سال گزرنے کے بعد ایک اور جگہ سے آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ, امی عائشہ فرماتی ہے میرا جسم کیا ہو گیا تھا, بھاری ہو گیا تھا. عمر بڑھتی ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ. فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور آپ نے فرمایا تل کا بتل کا, یہ پہلی دفعہ جو دوڑ ہوئی تھی نا اس کا جواب ہے. یہ کیسی بے تکلفی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امی عائشہ کی عمر بہت کم تھی تو اس لیے ان سے اتنی محبت, تو دوسری ازواج تو عمر میں زیادہ تھی, تو بھائی زیادہ عمر والی کے ساتھ دیکھ لو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر تھی 25 سال. ان سے اتنی محبت کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ ایسی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پہ آتی تھی. ان کا تذکرہ ایسی محبت سے کرتے کہ مجھے لگتا کہ اگر میری کوئی حقیقت میں سوکن ہے تو وہ خدیجہ ہیں. غیرت آتی ہے نا عورت کو, بھائی اس کے سامنے سوکن کی تعریف کرو, تو جو غیرت مند عورت ہوگی اس کو تو وہ چاہتی ہے کہ میرے میاں سے زیادہ محبت مجھ سے کرے نا. تو فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ, وہ سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہو, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ کیسے, یعنی سرخ جبڑوں والی بوڑھی عورت, یہ کیوں کہا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امی خدیجہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ میری قوم نے جب مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. بیوی تو اکثر ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب لوگ تنہا چھوڑ دیں آپ کو, لیکن اس نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو سب سے زیادہ جانتی تھی. سب سے پہلے وہ ایمان لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ووجدک عائلا, کہ نبی آپ غریب تھے, مسکین تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, فاغنا, اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا, دولت دے دی, غنی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا تجارت میں لگانے کے لیے. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ انہوں نے, ان سے نکاح کے بعد اللہ نے مجھے غنا عطا فرمایا. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کوئی اچھا کھانا بنتا, اول تو بنتا ہی نہیں تھا, کبھی کبھار بنتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی وہ بھیجا کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے, کیسے اچھے اخلاق ہیں. آج یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق, بڑی تمیز سے, بھائی وہ سب ادھر ادھر کی تمیز ہے, اندر کا معاملہ کیا ہے, شارٹ. تمیز کے علاوہ سب کچھ ملے گا. میرا بھی یہ بیان بعض خواتین سنتی ہیں, کہتی ہیں کتنے اچھے اخلاق ہوں گے مفتی صاحب کے, ایسے پیارے بھی گھر میں کتنے اچھے اخلاق سے رہتے ہوں گے. بھائی ہم سب سیکھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض خواتین نا بیان سن کے کمنٹس کرتی ہیں یہ جب بیویوں کے ساتھ اتنے خوبصورت اخلاق پہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کیسا اچھا, ہائے ہائے ہائے, جنتی عورتیں ہیں جن کی ان سے شادی ہوئی. تو زیادہ اچھا گمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی روٹیاں کھا کے, پراٹھے کھا کے بڑے ہوئے ہیں جو آپ کھاتے ہو, سمجھ رہے ہو نا.
ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق, تو کوشش تو کرنی چاہیے نا. میں تو یہ بعض اچھے اخلاق پہ بیان کرنے کر کے جاتا ہوں, گھر میں پھٹا ہوا ہوتا ہے میرا, میں خود اچھل رہا ہوتا ہوں 2-2 فٹ. ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا, جمعے کو پورا بیان اخلاق پہ ہوا, گھر گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ, ہر گھر میں ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے نا, ہر گھر میں ہوتا ہے, جس کے گھر زیادہ ہو اس کے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے. تو اب گھر جا کے پتہ نہیں کچھ الٹی سیدھی بات ہو گئی, مجھے غصہ آ گیا, میں نے پھر مجھے بعد میں ہنسی آئی, میں نے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا ہوں اسٹائل وہ کیا ہے. تو اصولی طور پر تو مجھے خیال ہے اس کو بولے بھائی بیان ہٹا دے یوٹیوب سے, سسرال والے سنیں گے بولیں گے یار ادھر کیا کر رہے تھے, ادھر آگے چل رہا ہے. تو کیسے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے اخلاق تھے خادموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ. ماتحتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے, باس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ہر آدمی پیش آتا ہے, کیونکہ باس سے تمیز سے بات کرو گے تو مکھن تو مارکیٹ میں مہنگا ہوگا, کیونکہ مکھن جتنا زیادہ لگاؤ گے مہنگا ہو جائے گا نا, شارٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے. تو مکھن تو مہنگا ہوگا لیکن آپ بھی مہنگے ہو جاؤ, آپ کی بھی ترقی ہوگی, آپ کے درجات بلند ہوں گے دنیا میں, آپ کی تنخواہ اچھی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے باس سے ہر آدمی تمیز سے بات کرتا ہے. ملازم سے تمیز سے بات کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ, کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہو تو ملازم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا. یہ چیز نہیں ہوتی, بھائی تم کون ہو, تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ, میں ادھر بیٹھ کے کھاؤں گا, اور تھوڑا سا دور رہو. یہ فرق کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بوڑھی بیوہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتی تھی اپنے کام کے لیے, کہ بھئی یہ میرا کام نمٹا, آپ اس کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو ہاتھ پکڑنے کا مطلب اپنے ساتھ لے جاتے. تو ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایک نارمل جیسے ایک انسان ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کا ادب بہت زیادہ تھا. صحابہ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا کوئی پرندہ بیٹھا ہوا, ہلتے نہیں تھے, ایسے ادب سے. تو اتنی تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ نے روب بھی ایسا عطا فرمایا. جب حدیث میں آتا ہے جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ خود نہ کھینچتا آپ اپنا ہاتھ اس سے جدا نہیں کرتے تھے. جب بھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھتے تھے, کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے. جس میں تکبر ہوتا ہے نا, اس کمبخت کو پوری گردن نہیں گھمائی جاتی اس سے. دیکھو سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی ملازم آیا بات کرنے کے لیے یہاں آگے کھڑا ہوا ہے, تو سیٹ صاحب اکثر میں نے دیکھا یوں نہیں کریں گے, یہیں سے بتا دے کام کیا کرے سر, وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میری جو ہے نا وہ ٹانگ کا آپریشن ہے, مجھے تو پیسے چاہیے. اس کو کہہ رہا ہوں اس کو ذرا 50,000 روپے کے چیک دے دیں. یہ بھی تکبر کی اندر سے خرابی ہے نا, بڑائی ہے. او بھائی تم اس کی طرف دیکھ لو, بھائی کیا مسئلہ ہے جی فرمائیے, ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے, اچھا تو اس کی طرف نگاہ بھر کے کیا کرو, دیکھو جب ادھر آرڈر دینا ہے تو ادھر نگاہ بھر کے. لیکن جس میں تکبر ہوگا نا وہ دیکھتا نہیں, یوں یوں آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے, وہ بس وہ کہتا ہے میں اپنا پیٹرول ضائع کیوں کروں میں. تو یہ بھی کبر ہے, یہ بھی تکبر ہے. ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے, نگاہ بھر کے دیکھے اس کی طرف. تو بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی. تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, کبھی نہ مجھے مارا, نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی طنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا, اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں, اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا, تو یہ بچے تھے, یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا, یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا, وہی پھر بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا, تھرتھرانا شروع کر دیتے, بار بار ٹائم دیکھنے, کدھر گیا, آؤں گا تو لگاؤں گا, 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے, بھائی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں, بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا, اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے, آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے, خدا کی قسم کہنا آسان. جب بھی نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں. بھائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى وجه اخاك بوجه طليق, کسی سے مسکرا کے ملنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے, خوش کرنا نا. تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے, خوش. اور ناک میں مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے, منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے, تو سامنے والا کس میں جاتا ہے, ٹینشن میں چلا جاتا ہے. وہ کتنی بڑی بات ہے. جب بھی ملے کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھ کے ہمیشہ مسکرائے ضرور ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے لو اعلم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. آپ نے فرمایا جو جہنم کی باتیں اور آخرت کی سختیاں میں جانتا ہوں, اگر تم بھی جان لو تو تم روز زیادہ ہنسو کم, تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو جائیں. تو ایسی آخرت کی ہولناکیاں جانتے ہوئے, اللہ کا خوف دل میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں, مسکرا کے مل رہے ہیں. حالانکہ وہ خوف جو آپ کو آخرت کا تھا, اگر آپ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے تو آپ تو ہر وقت
وقت ایسے ملتے کہ لوگ گھبرا جاتے آپ سے. یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف اتنا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا، لیکن لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ. تو یہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے. قرآن نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم. تو بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بھی یہ تمیز، اگر کہیں سے پیسوں کی نہیں مل رہی تو کسی سے ادھار لے لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. ادھار بھی جب لے گا نا انسان تمیز تھوڑی دن کے لیے، تو جب وہ تمیز سے کچھ دن بات کرے گا تو اس کو پھر چسکا لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے پیسوں سے بھی تمیز خرید لے. تمیز ہی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟